پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کو اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ 2000 سے زیادہ اموات اور 9.7 ارب ڈالر کا مالی نقصان ہونے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اس سیلاب کے نقصانات آنے والے برسوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ The number of people impacted by this at this point is more than ایس ریپ یا پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کے نائب مشیر ڈینیل فیلمن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب ہے، جو 2005 میں پاکستان میں آنے والے زلزلے، ہیٹی کے حالیہ زلزلے اور 2004 میں تھائی لینڈ اور انڈونیشیا میں آنے والی سونامی سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ is just a staggering number. اب تقریباً 100 دن گزرنے کے بعد بیشتر علاقوں سے پانی اتر رہا ہے، مگر ماہرین کے مطابق سیلاب زدگان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی۔ اسی لیے سیلاب زدگان کے لیے امریکی وزارت خارجہ، امریکی عوام اور پراکٹر اینڈ گیمبل کے اشتراک سے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس یا پانی کو پینے کے قابل بنانے والی گولیاں پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت امریکی عوام اور امریکی حکومت جتنا بھی عطیہ جمع کرے گی، پراکٹر اینڈ گیمبل اسے میچ کرے گی۔ صدر اوباما کے احکامات پر شروع کیے جانے والے SRAP یا اسپیشل ریپرزینٹیوز فار افغانستان اور پاکستان کے ڈیپٹی ڈینیل فیلڈمن کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ امریکی عوام بھی دل کھول کر عطیے دے رہی ہے۔ Well, there was a recognition in ڈینیل فیلڈمن کہتے ہیں کہ اس طرح کی قدرتی آفات میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت سیلاب زدگان کو صاف پینے کے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ صاف پینے کا پانی نہ صرف اس وقت لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے، بلکہ اس حالت میں گندے پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں جیسے پیچز، ہیضہ اور ملیریا کو کسی حد تک روکنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ access to clean drinking water. امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے اس سال اگست میں پاکستان ریلیف فنڈ کا آغاز کیا تھا، جس میں امریکی حکومت، امریکی عوام اور کارپوریٹ سیکٹر نے ڈونیشنز دیے۔ ان واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس کو انہی عطیوں سے خریدا جا رہا ہے، اور اس کا بریک ڈاؤن کچھ یوں ہے: $5 لاکھ پاکستان ریلیف فنڈ سے، $5 لاکھ پراکٹر اینڈ گیمبل سے اور $10 لاکھ امریکی حکومت کی جانب سے۔ کل ملا کر $20 لاکھ اس واٹر پیوریفیکیشن پروجیکٹ پر خرچ کیے جا رہے ہیں، جو تقریباً 15 لاکھ لوگوں کی پانی کی ضروریات پوری کر سکے گا۔ پراکٹر اینڈ گیمبل جو کمپنی، بڑی مشہور امریکی کمپنی جو ہے، وہ ایک پاؤڈر بناتی ہیں جو پانی کو صاف کر کے واٹر پیوریفیکیشن کا پاؤڈر ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان، کراچی پاکستان میں ان کا پلانٹ ہے جو پاکستان میں بنتی ہے۔ مطلب دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوکل اکانومی یعنی لوکل معیشت کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ نیرہ حق SRAP کی ڈیپٹی ڈائریکٹر کمیونیکیشنز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ٹیبلٹس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ ایک فلٹرنگ ایک بکٹ ہوتا ہے، ایک کپڑا پانی صاف کرنے کے لیے کپڑا، اور ایک پاؤڈر۔ تو پاؤڈر آپ پانی میں ڈال کے ایک انسان مطلب اور فیملی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کھڑا پانی یا نلکے سے پانی، دریا کا پانی لے کے خود بخود پانی کو پیوریفائی کر کے، تاکہ وہ ایک انسان یا پوری فیملی پانی ان کو صاف پانی ملے۔ نیرہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان ٹیبلٹس کو استعمال کرنے کے لیے گھروں کی خواتین کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ ایسے ٹریننگ NGOs کو ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے، اور آگے وہ متاثرین کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، تاکہ ایک انسان بھی یہ کٹ استعمال کر سکتا ہے، دریا میں لے کر جا کے یا گھر میں نلکے سے پانی نکال کے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ویسے آرگنائزیشنز جو ہیں پاکستانی، انہوں نے جو خاندان کی خواتینوں کو یہ کٹس دیے ہیں تاکہ وہ سارے اپنی فیملی اور خاندان کی امداد کر سکیں۔ ڈینیل فیلڈمن کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ ٹیبلٹس ان لوگوں تک پہنچیں جن کو اس کی اشد ضرورت ہے، اسی لیے وہ ان لوکل NGOs کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن پر پہلے سے عوام کا بھروسہ ہے، جیسے کہ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی۔ We're working with directly with NGOs that help to make sure that it reaches the people that most need it on the ground. یعنی نان گورنمنٹ آفیشلز، گورنمنٹ کے تھرو نہیں، لوگوں کو ڈائریکٹلی، وہ آرگنائزیشنز لوگوں کو، متاثرین کو ڈائریکٹلی کٹس دے رہے ہیں، اور انہوں نے ٹریک بھی کیا ID کارڈ کے ساتھ، کہ تاکہ کنفرم کرنے کے لیے کہ صرف متاثرین کو یہ کٹس جا رہے ہیں، تاکہ یہ فری مارکیٹ پہ کوئی نہ بیچ سکے۔ نیرہ حق کا کہنا ہے کہ ان ٹیبلٹس کے ذریعے ہر قسم کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ کھڑا پانی کو بھی یہ پیوریفائی کر سکتے ہیں اس کٹ کے ساتھ، کھڑا پانی، دریا سے پانی، وہ جو گراؤنڈ واٹر بھی اگر نکال سکیں تو بارش کا پانی، مطلب کوئی پانی جو ہے یہ ایک پاؤڈر کٹ کے ساتھ وہ پینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ مطلب ذائقہ کا تو نہیں گارنٹی کر سکتی، لیکن اس کی ہیلتھ کی گارنٹی ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ امریکہ خود ایک مالی بحران سے گزر رہا ہے، ڈینیل فیلڈمن نے یہ بھی کہا کہ $20 لاکھ سے ہر متاثرہ فرد کی مدد نہیں کی جا سکتی۔
مگر پینے کے صاف پانی کے حوالے سے یہ امداد سیلاب زدگان کے لیے کم از کم تھوڑی مدد فراہم کرے گی. Even in the midst of great economic hardship here in the US and with our ڈینیل فیلڈمن کا کہنا ہے کہ امریکہ خود قدرتی آفات سے نمٹنے کے مراحل سے گزر رہا ہے اور ایک بڑے مالی بحران سے بھی نمٹ رہا ہے. مگر ان مشکلات کے باوجود امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امریکہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے گا. ڈینیل کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی ان کوششوں کو پاکستانی عوام سراہے گی. care so much about that. I hope the Pakistani people recognize that. عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن.